بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمل یا وظیفہ کرنے سے پہلے اس کی نیت کیسے کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے، اس کے اوپر پہلے بھی کئی بار میں بات کر چکا ہوں، لیکن آج پھر دوبارہ وہی بات دہرا رہا ہوں۔ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے اس کے لیے ہمارا مقصد کوئی بھی ہو، ہم نے جب وہ عمل کر رہا ہے تو ہم نے اس مقصد کے لیے وہ عمل نہیں کرنا۔ ہم نے عمل شروع کرنے سے پہلے کہنا ہے، یا اللہ پاک، میں یہ عمل تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اس عمل کے ذریعے میں اپنے مرشد یا جو آپ کا استاد ہے اس کی روحانی استمداد چاہتا ہوں، اس کی روحانی مدد چاہتا ہوں۔ یا ہمارے مالک، تو میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مجھے اس اسم کی برکات عطا فرما، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، ظاہری اور باطنی طور پہ اس کے تمام تر مجھے کمالات عطا فرما اور میری مدد فرما۔ یعنی ہم نے جو عمل کرنا ہے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا، 3 فائدے آپ کو اس کے ساتھ ہوں گے۔ ایک تو وہ عمل آپ کا نیکی بن جائے گا، اس کے ساتھ یہ کہ آپ کا وہ عمل آپ پر الٹا نہیں پڑے گا، آپ کو اس کی رجت نہیں ہوگی، اور اس کے بعد یہ جو عمل ہے اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا، آپ کی طرف سے اس اسم کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ آپ کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں وہ کمال ہے، اس آیت نے وہ کام کرنا ہی ہے تو وہ بھی ہو جائے گا، اور دیگر آپ کو جو بونس ہے، نفع ہے، وہ آپ کو فری میں حاصل ہو جائے گا، جو کہ اصل ہے۔ تو اگر ہم کسی کام کے لیے کریں تو اس میں رجت کا خطرہ بھی ہوتا ہے، نقصان کا خطرہ بھی ہوتا ہے، ڈر اور خوف کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اس میں بعض دفعہ ہماری زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی اور 12 مرتبہ ہم اس میں کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ جو نیت ہے، میں تو خود یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب کی رضا کے لیے، اپنے مرشد، اپنے شیخ سے روحانی استمداد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یا میرے مالک، تو اس کو قبول فرما اور مجھے اس اپنے اسم، اس آیت، اس دعا کی تمام تر برکات عطا فرما۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔